سوچنا یہ ہے کہ جو رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، رزق یعنی چاہت کی، ہماری چاہت کے مطابق ملتا ہے یا اللہ کی حکمت کے مطابق؟ کبھی آپ نے سوچا ہم جو رب سے مانگتے ہیں اکثر وہی کیوں نہیں ملتا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے تو میری مرضی کا رزق کیوں نہیں دیتا؟ سوال ہے نا، سوال جائز ہے، لیکن زاویہ غلط ہے۔ رزق صرف کھانے پہننے یا کمانے کا نام نہیں، یہ ایک امتحان ہے، عطائے رب اور آزمائش نفس کا امتزاج۔ ہم رب سے اپنی پسند مانگتے ہیں اور رب ہمیں اپنی مصلحت کے مطابق دیتا ہے، حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ جتنے انسان کی برداشت ہوتی ہے اس برداشت کے مطابق اس کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو عطا ہوتی ہے وہ اللہ کا رزق۔ کوئی شخص، کوئی بھکاری آپ سے کوئی چیز طلب کرے، آپ سے کہے کہ جی میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے آپ کھانا کھلائیے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو کھانا دیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے جی کھانا ایسا ہونا چاہیے، یا وہ کہے کہ جی مثلا ایک خاص قسم کا کھانا ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے اس کی تو آپ سنی انسنی کر دیں گے نا، اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مدد نہیں مانگ رہا، یہ تو حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح ہم رب کے در پر سائل بن کر نہیں، کبھی کبھی آمر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں میری مرضی کی نوکری، میری پسند کی شادی، اور جب یہ نہ ملے تو کہتے ہیں میری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں۔ آپ نے رب کو سنا کب تھا؟ جو آپ چاہ رہے ہو کہ رب آپ کو سنے ویسے ہی جیسے آپ چاہتے ہو۔ رب نے آپ کو وہ دیا جو آپ کو آج اچھا نہ لگا مگر کل آپ کی حفاظت بن جائے گا، یہ مصلحت ہے۔ اس نے آپ کو اس چیز سے بچایا جس کی آپ خواہش کر رہے تھے، مگر وہ آپ کے لیے زہر بن جاتی اگر وہ آپ کو مل جاتی آپ کی خواہش کے مطابق۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق وہ نہیں جو دل مانگے، رزق وہ ہے جو روح سنبھال لے۔ رب کے بندے بنو، خریدار نہیں۔ دعا کرنے والے بنو، ڈکٹیٹ کرنے والے نہیں، حکم دینے والے نہیں۔ کہ شکر اور صبر کا مفہوم کیا ہے؟ شکر اور صبر ہونے اور نہ ہونے کا نام ہے۔ اگر ہو جائے تو شکر کرو، نہ ہو تو صبر کرو۔